اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر بن الصادق عليه الصلاة والسلام وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم صلوات زیارت وارثہ کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس جاری رہا۔ سلسلے کی آج 10ویں مجلس ہے، کل آخری مجلس ہوگی کیونکہ 30 محرم کو عشرہ شروع ہوا تھا۔ میں نے آج کوشش کی ہے کہ تقریباً اس موضوع کو تکمیل تک پہنچا دوں، اور اگر انشاءاللہ ہو سکے تو آج نہیں تو پھر کل جناب علی اکبر علیہ السلام کی زیارت سے متعلق کچھ جملے پیش کروں گا، اور جو شہداء کربلا کی زیارت ہے، اسی زیارت وارثہ کے ساتھ جو امام علیہ السلام نے جس انداز سے پہلے سید الشہداء کو سلام پیش کیا اور اس کے فوراً بعد جناب علی اکبر کو سلام کیا، اور پھر شہداء کربلا کو، جناب عباس کو، سب کا سلام اس زیارت وارثہ میں ہے۔ اور یہ اگر ہو سکا تو انشاءاللہ آج اور کل میں اس کو چاہوں گا کہ ان کی بھی زیارات سے متعلق کچھ جملے پیش کر سکوں، لیکن آج ان جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے ابتدائی مراحل میں پہلے سلام پیش کیا، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ عظمت سید الشہداء کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں کچھ جملے ان کی عظمت کے گواہی کے طور پہ پیش کیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کا نور کیسا نور تھا، اور گواہی دیتا ہوں کہ نماز قائم ہی آپ نے کی ہے۔ کچھ جملے گواہی کے ساتھ کل ہم نے پیش کیا کہ آخری جملے کو امام نے اس طرح سے پیش کیا، وَأُشْهِدُ اللَّهَ، آخری جملے میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کو اپنا گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے پلٹ کے آنے میں یقین رکھتا ہوں۔ اور اس کے پھر فوراً بات کہتے ہیں کہ وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْم، اور میرا دل تسلیم ہے آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے ہر چیز کو تسلیم کر رہا ہوں، یعنی آپ کی ہر چیز کو مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب انسان کا دل کسی کے سامنے تسلیم خم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو پوری طرح سے اپنا پیشوا تسلیم کرتا ہے، اپنا امام مانتا ہے، اسے حجت خدا مانتا ہے۔ اب امام علیہ السلام ان جملوں میں فرما رہے ہیں، جو آخری جملہ پیش کر رہا ہوں آج زیارت وارثہ کا جناب سید الشہداء سے متعلق، وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وَأَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ، آپ کے سامنے میرا جو دل ہے وہ بالکل تسلیم خم ہے، اور اس کے فوراً بعد کہتے ہیں اور آپ کے امر کے سامنے، آپ کے حکم کے سامنے میں متبع ہوں، تابع ہوں، اپنے آپ کو اتباع اور اطاعت کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ حکم کریں تو جو آپ کا حکم ہے میں اس کا تابع ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام صادق علیہ السلام فرما رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، امام سید الشہداء سے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے میرا قلب، میرا دل تسلیم خم ہے، اور آپ کے حکم کے سامنے، آپ کے امر کے سامنے میں متبع ہوں۔ دو الفاظ قرآن میں آئے ہیں، اطاعت اور اتباع۔ یہاں پہ امام نے اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے، اطاعت ہے اور اتباع ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔
اللہ نے اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اور پھر رسول خدا کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اطاعت حکم کی ہوتی ہے، جب وہ کچھ کہہ دیں کہ یہ کرو اسے اطاعت کہا جاتا ہے، اور اتباع جو وہ کر رہے ہیں اس راستے پہ چلنا اتباع کہلاتا ہے۔ اگر اسی کو سمجھا پاؤں، اطاعت ان کے حکم کی ہے، فرمان کی ہے، وہ جو کہہ دیں اس کے سامنے تسلیم خم کر دینا، جو کہنا امام علیہ السلام نبی اور امام جو کہہ دیں اس کے سامنے اس ہر چیز کو حکم ماننا، یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، اگر وہ کسی بھی راستے پہ لے جائیں، جہاد پہ لے جائیں تو پلٹنا جائز نہیں ہے، ہجرت پہ لے جائیں تو پلٹنا جائز نہیں ہے، جس راستے پہ چلے جائیں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیغمبر کا دشوار راستہ ہے، اتباع کرنا۔ البتہ اگر وہ خود منع کر دیں کہ یہ میری روش ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، جیسے بہت سے مقامات پہ کہا کہ مجھ پہ یہ چیزیں واجب ہے تم پہ نہیں ہے، جیسے امام نے بھی خود فرمایا جیسے مجھ پہ 51 رکعت واجب ہے، تم پہ 17 رکعت واجب ہے، 34 مستحب ہے، لیکن پیغمبر پہ 51 رکعت، نبی اور امام پہ 51 رکعت واجب ہے۔ توجہ مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ لیکن امام فرماتے ہیں کہ سید الشہداء جس راستے پہ آپ چلیں گے چاہے جتنا بھی دشوار ہو میں اس راستے کی اتباع کروں گا۔ اب امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر طرح کا راستہ میرے لیے کوئی دشواری نہیں رکھتا، میں اس راستے کو اپنے لیے آسان سمجھتا ہوں کیونکہ وہ آپ کا راستہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اعتراضات بھی کیا امام علیہ السلام پہ، میں کچھ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں آج چونکہ جناب سکینہ بنت الحسین کی شب شہادت ہے تو اس لیے میں کچھ جملے پیش کروں گا، توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ اب بعض لوگوں نے اعتراضات بھی کیے چلے امام علیہ السلام پہ، کہا کہ مولا آپ قیام نہیں کر رہے، آپ کے تو 4000 شاگرد ہیں، سید الشہداء کے صرف 72 اصحاب تھے، آپ کے 4000 صرف شاگرد ہیں اور پورا مدینہ آپ کی شیعوں سے بھرا ہوا۔ امام نے کہا میرے جتنے بھی شاگرد ہیں، جتنے بھی شیعہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان 72 جیسا نہیں ہے، وہ جو سید الشہداء کے 72 تھے ان 72 جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیا امام کوئی بھی نہیں ہے؟ امام نے کہا ہاں ہیں، لیکن اگر 20 بھی ویسے میرے پاس ہوتے تو میں بھی قیام کرتا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر 20 بھی ویسے ہوتے جیسے سید الشہداء کے پاس سے تو میں قیام کرتا۔ لیکن بہت امام نے قلیل مقدار بتائی ہے، صرف 20 افراد ہو، یہاں تک کہ کسی نے اعتراض کیا کہا کہ نہیں مولا آپ کے پاس تو 20 سے زیادہ ہیں۔ امام نے کہا مثال کے طور پہ بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ کہا میں خود ہی ہوں، ان 72 جیسا تو میں خود ہی ہوں جس نے اعتراض کیا۔ بعض کا انسان جو ہے نا، ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے سے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، ہم اپنے سے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں، دوسروں سے متعلق سوء ظن رکھتے ہیں۔ جب دوسرے سے متعلق پوچھا جائے گا کہے گا بھی وہ تو اس کا علم کم ہے، اس کا عمل کم ہے، اس کا تقوی کم ہے، میرا علم بھی زیادہ ہے، تقوی بھی زیادہ ہے، عمل بھی زیادہ ہے، جبکہ ہونا برعکس چاہیے۔ مولا کا فرمان یہ ہے اپنے سے متعلق سوء ظن رکھو اگر ترقی چاہتے ہو، اگر ایمان میں تقوی میں ترقی چاہتے ہو تو اپنے متعلق سوء ظن رکھنا، دوسروں سے متعلق حسن ظن رکھنا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم برعکس ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے متعلق بہت اچھا سوچتے ہیں، میں تو بہت ہی متقی، بہت پرہیزگار، بہت عالم، بہت فاضل، بہت قابل، دوسروں سے متعلق پوچھیں گے وہ تو بہت ہی بے دین ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی اور کی طرف انگلی کا اشارہ کر رہا ہوتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک انگلی دوسرے کی طرف ہے، باقی ساری انگلیاں اپنی ہی طرف ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں، تھوڑی سی تلخ باتیں بھی سن لیجیے، آج فضائل پیش کروں گا لیکن یہ چند باتیں سن لیجیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان اتباع کرے تو اس کے اندر پھر چون و چرا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان یہ نہ کہے مولا اس بات میں اتباع کروں گا، اس میں اتباع نہیں کروں گا، اس بات کو مانتا ہوں، اس بات کو نہیں مانتا۔ مولا فرماتے ہیں جب انسان کسی کا فرما بردار بنتا ہے تو پوری طرح فرما بردار بنتا ہے، کبھی یہ نہیں ہوتا کسی بات کو قبول کروں گا اور کسی بات کو قبول نہیں کروں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ نہیں، جب ہمارے ماننے والے بنو تو پھر ہمارے ماننے والے بنو۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ مولا کسی چیز میں مانتا ہوں۔ نجب علاقہ کے اندر مولا کوفے والوں سے کہتے ہیں کوفے والوں تیاری کرو ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے، کہ یا علی اتنی سخت سردی میں جنگ کے لیے جائیں گے، تھوڑا گرمی کا انتظار کر لیں، گرمی آ گئی۔ مولا نے کہا تیار ہو جاؤ، کہ یا علی تو گرمی بہت زیادہ ہے۔ مولا نے کہا تم لوگوں نے گرمی اور سردیوں میں کہا تھا گرمی کا انتظار کریں، اب گرمی آ گئی تو سردیوں کا انتظار، گویا تم جہاد سے جان چرا رہے ہو، جب میں حکم دیتا ہوں تو تم اس سے جان چرا رہے ہو۔ اب دیکھیں سخت الفاظ ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں کوفے والوں میری زندگی کا سب سے برا لحظہ تھا جب میں تم سے ملا ہوں، کہ وہ لوگ اس جیسا شام والا اس جیسا پیشوا ہوتے ہوئے اس کے تابع ہیں، فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، وہ جو کہہ دیتا ہے مان لیتے ہیں، اور تم علی جیسا پیشوا ہوتے ہوئے میری اتباع نہیں کرتے۔
میری اطاعت نہیں کرتے. بات گراں تو نہیں گزر رہی ہے جانے گراں میں؟ غور سے سنیے گا ان جملوں کو. میں فضائل پیش کر چکا ہوں لیکن چند باتیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمْرِ لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعْ، اے سید الشہداء میں آپ کی ہر بات میں اتباع، آپ کی ہر چیز کے اندر اتباع کرتا ہوں. جب امام پہ اعتراض کیا کہ نہیں مولا آپ کے پاس تو بہت زیادہ ہے، امام نے کہا کہ نہیں مثال دو کوئی ہو. اس نے کہا میں خود ہی ہوں، میں بہت آپ کا مطیع و فرما بردار ہوں، بہت اطاعت کرنے والا ہوں. امام نے کہا دیکھو سامنے تندور دیکھ رہے ہو، واقعہ سنا ہوا ہے آپ حضرات کا، صرف اشارہ کرنا ہے. سامنے تندور دیکھ رہے ہو اس میں اتر جاؤ. تو اس نے فوراً رونا شروع کر دیا، کہا مولا میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. مولا نے کہا کہ اگر تمہارے اندر واقعاً ان 72 والی کیفیت ہوتی تم کبھی اعتراض نہ کرتے. ان 72 کے اندر سید الشہداء کے اوپر جان قربان کرنے کا جذبہ تھا. جہاں حسین ابن علی کا پسینہ گرتا تھا وہ خون بہانے کے لیے تیار تھے. اتنے میں حضرت ہارون مکی آئے تو امام نے فوراً اشارہ کیا کہ ہارون سامنے تندور کود جاؤ. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا بحث کس سے ہو رہی ہے، سزا کس کو مل رہی ہے. امام کے اتنے مطیع و فرما بردار تھے کہ فوراً انہوں نے چھلانگ لگائی اور وہ جو ڈھکنا تھا اس کو بند کر دیا اور بالکل اطمینان سے بیٹھ گئے. اتنے میں اس نے فوراً پریشان ہو کے کہا کہ مولا یہ واقعاً ان 20 افراد کا جس کا آپ کہہ رہے ہیں یہ ان 20 افراد میں سے تھا. امام نے کہا چھوڑ دو اس کو، یہ بتاؤ وہ فلاں میرا صاحب ان کا کیا حال ہے، وہ ایک میرا شاگرد ہے وہ آج کل آ نہیں رہا، وہ کیسا ہے. اب وہ بہت پریشانی کے اندر ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں کہ مولا ایک تو آپ نے اپنا قریبی ترین صحابی اس کو مار دیا اور پھر بھی آپ کو کوئی جھجک نہیں، کوئی پریشانی نہیں. امام نے کہا میرے ساتھ آؤ. ایک مرتبہ امام نے جب ڈھکنے کو ہٹایا تو دیکھا کہ وہ آگ گلزار بن چکی تھی. جب وہ آگ کو گلزار میں دیکھتا تو بہت پریشان کہ مولا یہ کیا ہوا. امام نے کہا جو ہماری اطاعت بغیر چون و چرا کے کرتا ہے اسے کبھی پریشانی نہیں ہوتی، راستہ اس کے لیے ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل کرتا رہتا، خود بخود آسانی آ جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جب ہم خود پریشان ہونے لگتے ہیں کہ یہ میرے لیے مشکل ہوگا، مولا کہتے ہیں تم جب راستے پہ چلو گے آسان بنانا ہمارا کام. سید الشہداء کے ساتھ جو 72 چلے تو بہت سے تھے لیکن یہ جو 72 تھے ان میں کوئی سوال نہیں تھا سید الشہداء پہ، کوئی اعتراض نہیں تھا. یہاں تک کہ خود سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. نہیں لیکن وہ متبع ہیں، تابع ہیں. سننا چاہ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت میں بھی دیکھیے گا یہ جملے ملتے ہیں. وہ ہر طرح سے تسلیم ہے. سید الشہداء نے 2 مرتبہ 2 جملے کہے ہیں، دونوں میں بظاہر معاذ اللہ تضاد نظر آتا ہے، ٹکراؤ نظر آتا ہے، کنٹرڈکشن نظر آتی ہے، لیکن نہیں، دونوں جملوں کو بہت دقت سے سوچنے کی ضرورت ہے. دونوں جملوں کو سنیے گا. شب عاشور سید الشہداء جناب عباس سے کہتے ہیں عباس چراغ گل کر دو، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں نے بیعت اٹھا لی ہے، وعدہ کرتا ہوں جو اس وقت موجود ہے سب کی شفاعت کروں گا. غور سے سنیے گا اس جملے کو. مولا فرماتے ہیں میں پھر بھی سب کی شفاعت کروں گا، جو چلا بھی جائے گا پھر بھی شفاعت کروں گا، کیونکہ ان کی دشمنی مجھ سے ہے، تم سے نہیں ہے. یہ مجھ سے بیعت کے طلبگار ہیں، یہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں بیعت کر لوں. تم سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہیں تو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ تم میرا دفاع کر رہے ہو. یہ مجھ سے بیعت چاہتے ہیں، میں بیعت نہیں کروں گا، اس لیے جو جانا چاہتا چلا جائے، میں پھر بھی شفاعت کروں گا. یہ شب عاشور، توجہ ہے مجمع کی، یہ شب عاشور امام بیعت اٹھا لیتے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے. اور روز عاشور جب سب اصحاب شہید ہو جاتے ہیں پھر امام دوبارہ کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، جو بیعت کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے. لیکن شب عاشور جب امام نے بیعت اٹھا لی تو کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا، اور جب آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا تو کوئی بھی لشکر یزید سے اس وقت عصر کے وقت کوئی بھی اس طرف سے اس طرف نہیں آیا. اگر میں جملے کو سمجھا پاؤں، شب عاشور کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے، عصر عاشور کہہ رہے ہیں نہیں جو آنا چاہتا آ جائے. مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی تضاد نہیں ہے، جو جانا چاہتا چلا جائے، جو آنا چاہتا آ جائے، نہیں کوئی تضاد نہیں ہے. شب عاشور بتا یہ رہے ہیں کہ میرے والوں میں کوئی برا نہیں ہے، اگر ہوتا تو چلا جاتا، میں نے تو اجازت دے دی تھی اور کہا ان والوں میں کوئی اچھا نہیں ہے، میں نے پھر بھی بلا لیا تھا، اگر کوئی آنا چاہتا تو جنت کی ضمانت تھی. اللہ اکبر. غور فرما غور فرما رہے تھے گرامی. سید الشہداء جو پیغام دینے کا میرے والوں میں کوئی بھی برا نہیں ہے، اگر ہوتا تو معاذ اللہ چلا جاتا،
کسی کا بھی شب عاشور اٹھ کے جانا ثابت نہیں ہے، کسی کا بھی. اور روزے عاشور کسی کا بھی اس طرف سے اس طرف آنا ثابت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان میں جو سید الشہداء کے مقابلے میں آ گئے تھے کوئی اچھا نہیں تھا. عزیزان گرامی، سید الشہداء نے بہت بڑا پیغام دیا. اب قیامت تک کے لیے جناب سید الشہداء کی آواز گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا. جو حسینی بننا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ باقی ہے. جو حسینی بننا چاہتا ہے، اگر کربلا آ سکتے ہو زیارت کے لیے تو آ جاؤ، نہیں آ سکتے تو جہاں ہو وہیں سے مجھے سلام کرو، میں تمہیں قبول کر لوں گا. اے حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام. اب یہ ہے اتباع. اگر میں سمجھا پایا ہوں کہ وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وَأَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ، انسان تسلیم خم ہو جائے اور اتباع سید الشہداء میں ہر چیز قبول کر لے. مولا جو آپ کہہ دیں گے. جب جناب میثم تمار کا واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے واقعہ پیش نہیں کرنا، صرف ایک جملہ پیش کرنا ہے، مولا کا وقت نہیں ہے. جناب عمار کی بہرحال ان کے بھی روز شہادت تھا، اس لیے دو جملے ان کے بھی پیش کروں گا. لیکن جناب میثم تمار، جب مولا نے کہا نا کہ میثم، حجاج تم سے مطالبہ کرے گا کہ میری شان میں گستاخی کرو، مولا نے بتایا بھی کہ کیا کہے گا. کہا ہے میثم تم جسارت کر دینا. مولا نے بتایا بھی کہ وہ کیا کہے گا، میں پیش نہیں کرنا چاہتا، مولا کی عظمت کے احترام میں پیش نہیں کرنا چاہتا. کہا کہ وہ اس طرح سے کہے گا کہ تم یہ کچھ کہو علی کو، تم کہہ دینا، میں پھر بھی تمہاری شفاعت کر دوں گا. تو جناب میثم تمار نے سوال کیا، کہا مولا یہ کتنی مرتبہ ہوگا میرے ساتھ؟ کتنی مرتبہ وہ مجھ سے کہے گا اور کتنی مرتبہ اس کے بعد پھر مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا؟ ہاتھوں میں ان کے کیلیں ٹھوک دی گئی تھی نا، اور پاؤں میں، اور باقاعدہ ان کی انگلیاں کاٹی گئیں، پھر ان کی زبان کاٹی گئی. تو کہا مولا کتنی مرتبہ ہوگا میرے ساتھ؟ کہا میثم ایک مرتبہ. کہا مولا اگر 70,000 مرتبہ یہی سب کچھ میرے ساتھ ہو اور لاشے کو آگ لگا کے خاکستر کو اڑا دیا جائے، قبر نصیب نہ ہو، تب بھی آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا. آپ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا. عزیزان گرامی، جناب میثم تمار ہے، جب ان کو سولی پہ چڑھایا گیا نا تو واقعاً یعنی دار پہ چڑھانا، وہ درخت خشک ہو چکا تھا تو ان کو بہت اذیت تھی. حجاج نے پوچھا بھی تھا کہ کیسے بتایا تھا علی نے تمہیں شہید کروں گا؟ کہا مولا نے بتایا تھا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور تم آخر میں زبان کاٹ دو گے. کہا جا پھر میں آج تیرے مولا کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں معاذ اللہ، اور تیری زبان نہیں کاٹوں گا. تو جیسے ہی انہوں نے کیلیں ان کے ہاتھ میں باقاعدہ آہستہ آہستہ کیلیں اور پھر پاؤں میں انگلیاں کاٹیں، اس کے بعد جناب میثم تمار کو چھوڑ کے چلے گئے درخت پہ. تو جناب میثم تمار نے اس اذیت کے اندر جب خون بہ رہا تھا نا، آخری لحظے کے اندر آواز دی، کہا کوفے والو ذرا آخری مرتبہ میثم تمار کی زبان سے علی کے فضائل سن لو، پھر دوبارہ نہ سن پاؤ گے. ایک مرتبہ سارا کوفہ جمع ہو گیا. جب سب جمع ہو گئے، کہا میں اس امام کا ماننے والا ہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، جو 2 تلواروں سے جنگ کیا کرتا تھا، جس نے پیغمبر کا مکے میں بھی دفاع کیا، مدینے میں بھی دفاع کیا، جو خانہ کعبہ میں آیا، مسجد کوفہ سے گیا. ایک مرتبہ تفصیل سے خطبہ دیا، وقت نہیں ہے. جب جناب میثم تمار نے سارا خطبہ دینا شروع کیا، حجاج نے پوچھا یہ مجمع کیوں لگا ہوا؟ کہا میثم تمار علی کے فضائل پیش کر رہا. کہ جلدی سے جا کے زبان کاٹ دو، نہیں تو ہم نے پابندی لگا رکھی ہے. یہ فضائل سنا رہا ہے. جب وہ زبان کاٹنے لگا کہ سب حجاج سے کہہ دینا کہ حجاج جھوٹا، میرا مولا نہیں. جو مولا نے کہا تھا وہی ہوا، میری زبان کٹ رہی ہے اور میں زبان کرتے ہوئے گواہی دے رہا ہوں میرا مولا سچا تھا. میں ایک سچے علی کا ماننے والا ہوں. عزیزان گرامی، جب انسان اپنا قلب، اپنے دل کو تسلیم کر دے تو پھر کوئی ذہن میں شبہ نہیں آنا چاہیے، دل میں سوال نہیں آنا چاہیے. انسان پھر ہر طرح سے مان لے کہ اب جو مولا کا حکم ہوگا اس کے سامنے میں تسلیم ہوں. ایک جملے کو پیش کروں گا. جناب حبیب گزر رہے ہیں جناب زینب کبریٰ کے خیمے کے باہر سے، اور اندر بی بی کی جناب سید الشہداء سے گفتگو ہو رہی ہے اور رو رہے ہیں دونوں. اور جناب زینب ایک جملہ کہتی ہیں کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزمائش تو کر لیا نا، نانا کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے، بابا کو بھی چھوڑ دیا تھا، بھیا حسن تو بالکل ہی تنہا رہ گئے تھے، آپ نے اصحاب کی آزمائش کر لی. تو جناب سید الشہداء نے کہا کہ میرے اصحاب جیسے کسی کو اصحاب نصیب نہیں ہوئے. تو جناب حبیب نے فوراً آواز دی، کہا کہ اے علی کی بیٹی، اگر آپ حکم دیں میں اپنی گردن خود کاٹ کے آپ کے قدموں میں پھینک دوں گا.
یہ مورخین نے جملہ لکھا ہے کہ جناب حبیب نے اپنی تلوار کھینچ لکھا ہے اصحاب حسینی اپنے خیموں سے باہر آ جاؤ، ہمیں جناب زینب کبریٰ کو تسکین دلانی ہے، ان کو اپنے بھائی کی طرف سے اس وقت بہت اضطراب ہے، بی بی بہت گریہ کر رہی ہیں کہ سب باہر آ جاؤ۔ جب سب آ گئے تو ایک مرتبہ کہا کہ اپنی تلواریں نکال لو، کہ بی بی آپ حکم دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں اپنی گردنیں کاٹ دیں گے۔ یہ جناب حبیب کا جملہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع۔ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ یہ قلبی لقلبکم سلم، میں ہر طرح سے، ہمارا دل تسلیم خم ہے، ہم ہر طرح سے آپ کے حکم کے مطیع و فرما بردار ہیں، متبع ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شخصیات ہیں۔ جب جناب عمار بھی جا رہے تھے تو جناب عمار علیہ السلام، یعنی جناب عمار جناب امیر علیہ السلام سے فوراً سوال کر رہے تھے، 90 برس سے زیادہ تھے۔ کہا کہ عمار رک جائیے، کہا کہ نہیں مولا، میں آج جانا چاہتا ہوں۔ جب جناب عمار کو شہید کر دیا گیا نا تو ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، کہا عمار کو ہم لوگوں نے مار دیا، سارے کے سارے شام والوں نے ہتھیار پھینک دیے، کہا ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پیغمبر اسلام کی متواتر حدیث ہے، یا عمار ستقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے باغی، اسلام کا باغی گروہ شہید کرے گا۔ تو اب سارے کے سارے شام والے کہنے لگے وہ تو باغی ہم ہیں، اگر بات پہنچ گئی ہو، وہ باغی ہم ہیں۔ سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو اب اس نے سوال کیا، حاکم نے کہا کیا بات ہے، لوگ جنگ کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی تو دن ہے، رات نہیں ہوئی، مغرب کے بعد جنگ رکتی ہے، مغرب پہ رکتی ہے، ابھی تو دن ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ عمار ہمارے ہاتھوں مارا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں، لیکن پیغمبر اسلام کی متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث اسے کہا جاتا ہے جس کے کم از کم 10 راوی ہوں، جو سب جانتے تھے، اس نے وہ بھی حدیث نے سن رکھی تھی کہ باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو کہا کہ بھئی ہم نے مار دیا، اس کا مطلب ہے ہم باغی ہیں؟ کہا نہیں، جا کے ایک توجیہ پیش کر دو کہ نہ علی لے کے آتے نہ عمار مارے جاتے، اس کا مطلب ہے علی قاتل ہے۔ معاذ اللہ۔ دیکھیے بات، پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ اس نے کہا کہ قاتل علی بن ابی طالب ہے، نہ لے کے آتے 90 برس سے زیادہ بوڑھے صحابی کو۔ امیر المومنین سے کہا گیا کہ یہ علی وہ اس طرح سے توجیہ پیش کر رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ اگر لے کے آنا انسان کو قاتل بناتا ہے تو پیغمبر جن اصحاب کو لے گئے تھے بدر میں، احد میں، جناب ختمی مرتبہ جن اصحاب کو لے گئے تھے، جن میں جناب حمزہ بھی شہید ہیں، جناب جعفر طیار بھی شہید ہیں، کہ پیغمبر اسلام ان کے ذمہ دار تھے یا قاتل وہی مشرکین ہیں، وہی کفار ہیں جنہوں نے قتل کیا؟ پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ میں آرام سے چلنا چاہ رہا تھا، مولا نے پیش کیا۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگوں نے آگے کہا کہ یا علی، یہ جو آپ کے دشمن ہے نا بہت عقل مند ہے۔ مولا نے کہا عقل مند مت کہو، عقل، العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی پرستش کی جاتی ہے۔ کہا مولا یہ جو آپ کے سامنے جواب لے کے آ رہے ہیں، کہا تلکا حیلتن، یہ مکر و فریب ہے، حیلہ ہے، بہانہ ہے، عقل نہیں ہے۔ عقل وہ ہے جو اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آئے، نبی اور امام کی اطاعت کی طرف لے کے آئے۔ وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وَأَمْرِ لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ، عقل انسان کو امام کی اتباع کی طرف لے کے آئے۔ پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ اگر انسان میں عقل ہوگی تو انسان فیصلہ کرے گا آخرت کے لیے۔ جس کے اندر مکر و فریب ہوگا، عیاری ہوگی، وہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے گا۔ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا عارضی ہے۔ انسان اس دنیا عارضی دنیا پہ امامت کے عقیدے کو قربان نہ کرے۔ اب میں جملے کو پیش کر رہا ہوں، جناب عمار اور سارے کے سارے ان سب نے ایک بات سمجھ لی تھی۔ کیا سمجھا تھا؟ توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ؟ یہ سب ایک بات سمجھ گئے تھے، شہداء کربلا ایک بات سمجھ گئے تھے کہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا کا آخرت پہ فیصلہ کر لینا، دنیا کو بیچ دینا اور آخرت کو خرید لینا، یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ آخرت میں رہنا ہے، دنیا میں تو عارض کچھ دیر کے لیے آئے ہو۔ تو اب کیا کیا؟ باقی سب کے سب صرف دنیا کو دیکھ رہے تھے، بہت ہی کوتاہ نظر تھے، بہت چھوٹی نظر رکھنے والے تھے، صرف سامنے دیکھتے تھے، آخرت کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان سب نے ایک بات سمجھ لی تھی کہ آخرت جن کے ساتھ ہے وہ اہل بیت ہیں، اور دوسری بات یہ سمجھی تھی کہ امامت کے معاملے میں کوئی بے طرف نہیں ہوتا، نیوٹرل نہیں ہوتا۔ اگر پہنچا پاؤں اس بات کو، امامت کے معاملے میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا، یا امام کے ساتھ ہو یا نہیں ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ میں امام کے ساتھ ہوں نہ دشمن کے ساتھ ہوں۔ امام فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ دشمن کا ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا ساتھ دو گے تو ہمارے ساتھ ہو، اور اگر ساتھ نہیں دو گے تو ہمیں پرواہ نہیں کس کے ساتھ ہو۔ امامت کے معاملے میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا۔
یا امام کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. اس جملے کو میں اس سے زیادہ سخت احساس سے نہیں بھیج سکتا. عزیزان گرامی، انسان یا امام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہنے میں تو نیوٹرل ہوں. کتنے اسی بات پہ تباہ اور ہلاک ہوئے ہیں کہ جب ابو موسیٰ اشعری نے امیر المومنین سے متعلق فیصلہ کیا اور کہا کہ نہیں ہم دونوں طرف نہیں ہیں، نہ شام والوں کی طرف نہ علی بن ابی طالب کی طرف. مولا نے کہا یہ میرے متعلق فیصلہ کریں گے جن کے اپنے احکام درست نہیں ہیں، جن کے اپنے وضو درست نہیں ہیں. اور مولا نے سخت ترین الفاظ میں کہا کہ یہ اس گدھے کی مانند ہے کہ جو جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کو چلایا جاتا ہے رہٹ کے گرد، اس اونٹ کے، اس بیل کے، اس گدھے کی مانند ہیں جو چلتے رہتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو وہی کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ رات کو باندھے گئے تھے. کہ یہ لوگ میرے متعلق فیصلے دے رہے ہیں جن کا اپنا ایمان مسلم نہیں ہے، جنہیں یہی معلوم نہیں کہ بھی مسلمان ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے، جن کا ایمان تو کیا اسلام صحیح نہیں ہے، جنہیں یہ معلوم نہیں اسلام لکھا کیسے جاتا. بانی اسلام سے متعلق فیصلے کریں گے. بڑے سخت جملے ہیں مولا کے. خطبہ کر دیکھیں مولا کا، جو مولا کے جملے ہیں کہ ان لوگوں سے متعلق یہ میرے متعلق فیصلے کیا کریں گے، آئندہ سے پروردگار ان سے مشورے لے کے فیصلے کیا کرے گا. کتنا المیہ، کتنے مظلوم ہے مولا. فَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْمْ وَأَمْرِ لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعْ. جب انسان ایک مرتبہ امامت تسلیم کر لے تو پھر سوال نہیں اٹھاتا. میں جانتا ہوں جملے میں نے سخت کہے ہیں، لیکن پیش کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. امامت سے متعلق انسان جب ایک مرتبہ تسلیم کر لے پھر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. میں صرف نوجوانوں کے لیے اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جناب امیر علیہ السلام کے پیچھے ایک آدمی نماز پڑھنے آیا. بازار سے اس زمانے میں اس نے کوئی دہی خریدی، دودھ یا دہی، اور اس کو مسجد کے باہر رکھ کے اندر چلا گیا نماز پڑھنے. نماز پڑھی مولا کے پیچھے، واپس آیا، اٹھانا چاہتا تھا اس دہی کو تو دیکھا کہ اس کے اوپر ایک نشان بنا ہوا، جیسے کسی نے اس میں سے کچھ کھا لیا، کسی جانور نے منہ ڈالا یا کچھ. اس نے فوراً تلاش کرنا شروع کیا مسجد کے باہر، کہ دیکھوں دور پار. دیکھا تو ایک وہاں سے نجس العین کتا جا رہا تھا اور اس کے منہ پہ ایک سفید نشان تھا. اس نے کہا ہو نہ ہو اس کتے نے اس میں منہ ڈال دیا. اب وہ دہی پھینکنے لگا. مولا ایک دم سے باہر آئے، کہا کہ سن، دہی کو مت پھینکنا، یہ پاک ہے. غور کیجیے گا، سب غور سے سنیں گے، داد میں آخر میں لوں گا جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مولا نے کہا کہ اس دہی کو مت پھینکنا، یہ نجس نہیں ہے، پاک ہے. کہا کہ یا علی دہی پہ نشان ہے اور سامنے مجھے ایک نجس العین جانور نظر آ رہا ہے، اس کے بھی منہ پہ نشان ہے، تو میں کیسے آپ کی بات مان لوں؟ مولا نے کہا میرا فیصلہ مان لے. امامت کی بات کو نہ ماننے کے عوارض ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہیں. غلط دوا کھا لو تو ریئیکشن کر جاتی ہے. امام کی بات نہ مانو تو ریئیکشن ہو جائے گا، تیرے ایمان پہ ایسا اثر پڑے گا، زندگی پہ اثرات برے پڑیں گے. میری بات کو مان لے، تو وہ نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں. نہیں، اس نے کہا نہیں. اس نے فوراً اٹھا دہی پھینکی اور گھر چلا گیا. کہ میں کیسے مان لوں جب میں خود دیکھ رہا ہوں؟ مولانا نے کہا تو نے دیکھا کب ہے؟ دیکھا کب ہے؟ تو مسجد کے اندر تھا. تو اگر دیوار کے باہر دیکھ سکتا ہوتا تو میں تجھے کہتا ہی نہ. اب چند دنوں بعد وہ ایک بکرے کو ذبح کر رہا تھا، چھری ہاتھ میں تھی، ذبح کر رہا تھا جھاڑیوں کے نیچے، اور اچانک آواز ہے قتل ہو گیا، قتل ہو گیا. دوڑتا ہوا اٹھا، کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا قاتل تو تم ہو، ہاتھ میں چھری ہے، کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے. پتہ نہیں بات ہے، پتہ نہیں پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں. ہاتھوں پہ خون تھا، ہاتھ میں چھری تھی، خون بہ رہا تھا، چھری سے بھی ہاتھوں پہ خون لگا ہوا تھا. اس نے کہا قاتل؟ کہاں تم قاتل ہو، قتل ہو چکا ہے. ہم نے دیکھا ایک چھت کے اوپر بالا خانے پہ قتل ہو گیا اور تم قاتل ہو، ہاتھ میں چھری ہے. اب وہ پریشان ہوا، کہاں ٹھیک ہے میں قاتل ہوں. اگر کہتا قاتل نہیں ہوں تو لوگ مار مار کے جان سے مار دیتے. لوگوں نے پکڑا، کہا کہ قاتل بھی موجود ہے، مقتول کا لاشا بھی ہے. پکڑ کے لے گئے جناب امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں. مولا نے فوراً مسکرا کے دیکھا، کہا میں نے کہا تھا نا، کہا اس دن میں نے کہا تھا نا بات مان لے. اس دن نہ ماننے کا یہ آج نتیجہ. اب سبق مل گیا کہ مولا مجھے معاف کر دے، اس دن آپ پہ شک کیا تھا، آج قتل کے اس کیس کے اندر پھنس گیا. مولا نے کہا ابھی رک جا، فیصلہ ہو جائے گا. جیسے آپ خاموش بیٹھے نا، بہت پریشان، بالکل سکتے میں کھڑا تھا. اتنے میں جناب امام حسن مجتبی آئے. مولا نے آتے ہوئے دیکھا، کہا کہ میرا بیٹا اس کا فیصلہ کرے گا. فیصلہ میں نہیں کروں گا، میرا بیٹا کرے گا. امام حسن مجتبی سے کہا کہ سب کو پیش کیا جائے. کہا بھئی اپنی بات کو پیش کر. قاتل کو لے کے آئے.
کہا بھئی یہ قاتل ہے. مولا نے کہا کہ کیا بات؟ کہا کہ میں ایک جانور کو ذبح کر رہا تھا, اچانک آواز سنی, میں باہر آیا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا. کہا تو نے کیوں کہا کہ تو قاتل ہے؟ کہا ایک مرتبہ کہا اس پریشانی میں کہیں مجھے قتل نہ کر دیں, مار مار کے جان سے نہ مار دیں. نہیں مانوں گا تو ماریں گے. میں نے اسی لیے گھبراہٹ میں کہہ دیا. اتنے میں ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا کہ نہیں قاتل میں ہوں, وہ میرا آقا تھا, ظلم کر رہا تھا, میں نے اسے مارا, وہ مر گیا, میں فرار کر گیا تھا. ابھی سننے میں آیا کہ کوئی بے گناہ پکڑا گیا ہے, اس لیے جان بچانے آیا ہوں. مولا نے کہا میں نے دونوں کو بری کر دیا, یہ دونوں جا سکتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ نے فیصلہ کیا کہ دونوں جا سکتے ہیں. اب سب پریشان ہو گئے کہ جب ایک قتل ہوا, دو قاتل ہیں, دونوں جا کیسے سکتے ہیں؟ سارا مجمع پریشان. مولا نے امام امیر المومنین نے کہا کہ میرے بیٹے نے فیصلہ صحیح دیا, پوچھو تفصیل کیا ہے؟ فیصلہ بالکل صحیح ہے کہ تفصیل پوچھو. یہ ہے قلبی لقلبکم سلم کا فیصلہ بالکل صحیح ہے کہ پہلے والے نے قتل کیا تھا, وہ واجب القتل تھا قتل کے بدلے میں, لیکن پھر اس نے ایک اور کو قتل ہونے سے بچایا. من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا, اور جس نے ایک آدمی کو بچایا اس نے پوری انسانیت کا بچایا. غور فرما دے جائیں گے. ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے فیصلے پہ شبہ بھی آ جائے. البتہ ایک بات یہاں پہ کہتا چلوں, مولا خود فرماتے ہیں کہ وہ افراد جو ہماری بات کا تحمل نہ رکھتے ہوں, جن کی معرفت کا اتنا درجہ نہ ہو کہ ہماری بات کو مان سکیں, انہیں مت بتانا. اگر وہ رد کریں گے وہ بھی گناہگار ہوں گے اور تم بھی گناہگار ہوگے. تم نے ایسے کو سمجھایا کہ جو سمجھ نہیں سکتا تھا. کہ معرفت کے درجات مختلف ہیں. وہ جو سلمان سمجھیں ابو ذر بھی نہیں سمجھ سکتے. پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. کہ وہ جو سلمان نے سمجھ لیا ہے ابو ذر میں بھی صلاحیت نہیں ہے. کہ جتنی تھی وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے, اس سے آگے جا نہیں سکتے تھے. حدیث کو پیش کر رہا ہوں, لو علم ابا ذر ما فی قلب سلمان لقتلا. اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو اس کا قتل کر دیں, کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. سلمان کا درجہ اتنا بلند ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو باقی سب کو ہم دین سے خارج قرار دے دیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ نہیں, درجات مختلف ہیں ایمان کے. آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہ رہے ہیں. درجات ایمان کے مختلف ہیں. مولا فرماتے ہیں ہر ایک کے معرفت کا درجہ مختلف ہے. جو سمجھ گئے ہو دوسروں پہ تحمیل نہ کرو. اب ہوتا کیا ہے, خصوصاً جو افراد تازہ مذہبی ہو جاتے ہیں نا, 1-2 سال 3 سال مذہبی رہتے ہیں, تو وہ ہر آدمی پہ فوراً جا کہتے ہیں بھئی آپ یہ عمل کیوں نہیں کر رہے, یہ آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ مجھے تو سمجھ میں آ چکا. اب اس کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے سمجھ میں آ گیا تو باقی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بھئی ابھی 3 سال پہلے آپ میں بھی یہی کیفیت تھی, آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن ابھی تازہ جب انسان سمجھ جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ نہیں اپنی بات کو تحمیل کرے. مولا فرماتے نہیں, اپنی بات کو دوسروں پہ تحمیل کرنے کی کوشش مت کرو. جو سمجھ گئے ہو اس پہ خود عمل کرتے چلے جاؤ, دوسروں کی مدد کرتے رہو. جس میں صلاحیت ہوگی وہ آگے بڑھے گا, جس میں صلاحیت نہیں ہوگی وہ فوراً آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر بات پہنچ رہی ہو تو اب امام کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے متبع اطاعت کرتے رہنا, تابع رہنا, خود بخود تمہارے درجات بڑھتے چلے جائیں گے, اور ہم تمہاری مدد کریں گے تمہاری معرفت اور تمہارے ایمان میں. کہ اگر ہم سے توسل رکھو گے ہم خود بخود مدد کرتے رہیں گے. کہ جو ہم سے دور رہے گا وہ دور ہوتا ہی چلا جائے گا. کہ مولا آپ سے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے؟ مولا نے کہا جتنا اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ گے, اگر پہنچا پا رہا ہوں, جتنا اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ گے. کہ کیوں؟ کیونکہ ہم آیت تطہیر کا مصداق ہیں. ہم آیت تطہیر کا مصداق ہیں. ہم سے قریب ہونے کے لیے پاکیزگی شرط ہے. مولا فرماتے ہیں اگر تمہارے دل کے اندر پاکیزگی نہیں ہوگی تو ہماری ولا وہاں پہ رہ نہیں سکتی. ہماری ولایت بہت پاکیزہ ہے, وہاں پہ رکھنے کے لیے پاکیزگی شرط ہے. اپنے کردار کو, اعمال کو اتنا پاک بناؤ کہ ہماری ولایت تمہارے دل میں آ جائے. جب پوچھا جناب امیر علیہ السلام سے کہا کہ مولا آپ کہتے ہیں اللہ اللہ مکان ہے, کوئی اللہ کا مکان ہے؟ کہا ہاں, مومن کا دل اللہ کا مکان ہے.
اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اسی لیے مومن کے دل کو مت توڑنا. جب اسے اذیت دو گے تو تم خانہ خدا کو توڑ دو گے. پتہ نہیں میں جملہ پہنچا پایا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی، تو اب جتنا ہو سکے قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع، امام کے سامنے سر تسلیم خم، امام کے سامنے کوئی سوال نہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ مت کہنا میں قبول نہیں کرتا، کہنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ نہیں کہ میں قبول نہیں کرتا، کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ اس کو چھوڑ دو. عزیزان گرامی، آئیں ذرا میں آخری جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں امام فرماتے ہیں کہ درود و سلام ہو آپ پر، صلوات اللہ علیکم، اللہ کا درود و سلام ہو، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. اب امام کتنی کیفیتیں پیش کر رہے ہیں، سید الشہداء کی کتنی کیفیتیں پیش کر رہے ہیں، کہ کسی بھی زاویے سے سید الشہداء کو دیکھو گے تو ہر زاویے سے ان پہ درود و سلام ہے. میں نوجوانوں کی خاطر صرف اس مثال کو پیش کر رہا ہوں. اگر آپ پھول کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا، اس کو گھماتے چلے جائیے، اس کا کوئی سامنا نہیں ہوتا، پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں ہوتا، جس طرف سے گھما کے دیکھیں گے پھول پھول ہی نظر آئے گا. اسی طرح سے جس زاویے سے سید الشہداء کو دیکھیں گے ان پہ ہر زاویے سے درود و سلام ہوتا رہے گا، چاہے ان کے ظاہر کو دیکھیں، چاہے باطن کو دیکھیں، چاہے ان کی روح کو دیکھیں، جسد کو دیکھیں، جسم کو دیکھیں، جس روح کو دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں گے حسین پہ درود و سلام ہے. اللہ اکبر. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں لوں گا. اب اگر اس جملے کو سمجھا پاؤں، پہنچا پاؤں، صلوات صرف ان سے مخصوص ہے کہ ان کو درود و سلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یہی کہتے ہیں نا. اب اہل بیت علیہ السلام پیغمبر اور ان کی آل سب سے افضل ہیں. دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ دلیل ہے کہ محمد و آل محمد سب سے افضل ہیں. کیسے؟ یہ درود، یہی صلوات، یہ دلیل ہے کہ اہل بیت سب سے افضل ہیں. کیوں؟ توجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے. آل ابراہیم نے کہا، آل عمران نے کہا، کسی نبی کا نام نہیں لیا گیا، کہا محمد اور آل محمد، کسی نبی کا بیچ میں نام نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہی واسطہ ہوتے، وہ افضل ہوتے. یہاں پہ فوراً کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد پہ درود ہو اور ان کی آل پہ. یہ دلیل ہے، در صلوات دلیل ہے کہ آل محمد سب سے افضل ہے. کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں. اگر میں پہنچا پایا ہوں، یہ وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جا سکوں. یہ صرف ہر نماز کے اندر سارے مسلمان جو درود پڑھتے ہیں اس میں الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ محمد اور ان کی آل پہ درود ہو، ان پہ صلوات ہو، ان پہ سلام ہو. کیوں؟ کیونکہ ان سے افضل اگر کوئی ہوتا تو بیچ میں اس کا واسطہ ہوتا. کسی کا واسطہ نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد و آل محمد سب سے افضل ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام معراج پہ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، خود ابن حجر مکی نے لکھا ہے، جنہوں نے کتاب جو لکھی ہے اس کے اندر بہرحال اعتراضات یہ ہیں کہ میں نے شیعوں کے خلاف لکھی ہے. وہاں پہ لکھا اللہ بازو کا کام لیتا تو کس سے کام لے لیتا. جو کتاب ہمارے خلاف لکھی گئی اس میں لکھا ابن حجر مکی نے، اور جملہ لکھا کہ پیغمبر جب معراج پہ گئے تو جناب جبرائیل سے کہا کہ رک جاؤ ذرا، میں اس فرشتے سے ملنا چاہتا ہوں. کہا یہ کون؟ کہا فرشتہ. کہا کتنے ہاتھ؟ کا 1000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھیں. پیغمبر کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے سوال کیا کیا کرتے ہو تم؟ کہا یا رسول خدا جب بارش ہوتی ہے نا تو سارے قطرے گن لیتا ہوں، جب طوفان چلتا ہے تو سارے ریت کے ذرات کو گن لیتا ہوں، آندیاں ہوں تو پتے جب گرتے ہیں تو سارے پتے جتنے گرتے ہیں زمین پہ سب گن لیتا ہوں. پیغمبر نے کہا کون سی چیز ہے جو تو نہیں گن پاتا؟ کہ جب آپ کی امت آپ پر اور آپ کی آل پہ درود بھیجتی ہے تو اس کے ثواب کو میں نہیں گن پاتا. توجہ فرمائیے عزیزان کے نام ہے.
محمد باواز بلند صلوات امام نے یہاں پہ ہر زاویے سے سید الشہداء پہ سلام بھیجا ہے. آئیں ذرا میں ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں، اور میرے ذہن میں بہت سے مطالب تھے، لیکن مجالس 10 ہوتی ہیں، اس کے اندر جتنا انسان مطلب پیش کر سکتا ہے. میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ مطالب پیش کروں. میں جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور خود مولا آپ لوگوں کا یہ مجالس میں آنا قبول فرمائیں. اور آج آپ سب لوگ مولا کو اور جناب سیدہ کو، آج جناب سیدہ کی پوتی سید الشہداء کی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. لیکن جملوں کو پیش کروں گا، ذرا فضائل کے آخری جملے سن لیجئے کہ اب یہاں پہ درود و سلام ہے سید الشہداء پہ. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، اس کے بعد پھر میں مسائل پہ آ جاؤں گا کیونکہ وقت نہیں رہا. عزیزان گرامی، سب نے لکھا ہے، میں بھی پچھلے دنوں سن رہا تھا، کسی نے پاکستان میں ایک اعتراض کیا، کہا کہ رسول خدا شہید نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ نے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، البتہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جو وہاں پہ پیش کیا گیا، کہ رسول خدا شہید نہیں ہوئے. اللہ نے سارے انبیاء کو جو کچھ دیا وہ سب کچھ رسول خدا کو عطا کیا، بلکہ جتنا سارے انبیاء کو معجزات دیے تھے اس سے زیادہ پیغمبر اسلام کو دی. لیکن شہادت نہیں دی. شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، سری اور علنی، چھپی ہوئی شہادت اور آشکار شہادت. چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے، آشکار شہادت تلوار سے ہوتی ہے. تو اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے دے دیے، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین. اور وہ جو 2 شہادتی تھیں، یہ سر شہادتین میں بھی لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، لیکن بہرحال اس نے نام لے کے نہیں پیش کیا، اپنے طور پہ اپنے نام سے پیش کیا اس نے. تو اب کہا کہ 2 طرح کی شہادتیں ہیں، سری اور علنی. اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے دیے، دونوں کو ایک ایک شہادت دے دی. ایک کو سری شہادت دی، دوسرے کو علنی شہادت دی. سری شہادت امام حسن مجتبیٰ کی ہے، زہر سے ہے، اور علنی شہادت تلوار سے امام حسین علیہ السلام کی ہے. تو اب اس نے جو کنکلوژن دیا، میں پیش کرنے کے بعد وہ جو نتیجہ وہ پیش کروں گا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا میں اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے دیے، دونوں کو ایک ایک شہادت دے دی. اب ان دونوں نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، یہ رسول خدا کی شہادت ہے. حسن کی شہادت رسول خدا کی شہادت، حسین کی شہادت رسول خدا کی شہادت. یہ تو ان کا تھا کنکلوژن، انہوں نے نتیجہ دیا. آئیے ذرا میں اس پہ ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حسن و حسین علیہ السلام کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے، تو پھر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے. حسن و حسین کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے. رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کا یہ شہادت، ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی. تو ہم کہتے ہیں اگر ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے تو دونوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے، اور قاتل رسول خدا رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر کے قاتل پہ ہی لعنت ہے. تو عزیزان گرامی، اب ہم یہاں پہ اس صلوات کے اندر دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء کے روح مبارک کو، جسد مبارک کو، جسد مطہر کو، ظاہر کو، باطن کو، ہر طرح سے جناب امام صادق سلام پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس زاویے سے دیکھو گے حسین ابن علی درود و سلام کے لائق ہے. اب اگر میں ایک جملے کو پیش کروں کہ سید الشہداء اگر تہجد کی دعا میں، نماز میں دعا مانگے، تہجد میں دعا مانگے اور کہیں پروردگارہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر دے جو میرے سینے پہ سوئے، تب سوچئے کہ اس بیٹی کا مقام کیا ہوگا جسے حسین نے مانگا. تہجد میں کہا پروردگارہ ایک سینے پہ سونے والی اور اس کا نام سکینہ رکھوں گا کہ میری تسکین کا سبب بنے گی. آپ جب عرب میں جائیں گے تو عرب میں، ایران میں نام رقیہ بتایا جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں تو رقیہ نام ہے، آپ سکینہ کہتے ہیں. عزیزان گرامی، نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے، وجود پہ اختلاف نہیں ہے. سب نے لکھا، حتی طبری نے لکھا، اس نے تو نام نہیں لکھا لیکن طبری تک نے لکھا اپنے تاریخ میں کہ حسین کی ایک 4 برس کی بچی تھی جس کا زندان شام میں انتقال ہو گیا تھا. اب اولاد والے بیٹھے ہیں،
میں سب سے کہوں گا کہ جا کے جملوں کو سنیے گا. مجھے نہیں معلوم ہمیں دوبارہ کب مہلت ملے, کون اگلے برس زندہ رہے کون زندہ نہ رہے. سب کے سب آج ذرا کوشش کریں گے کہ کسی ہر آنکھ میں آنسو ہو. آج خود امام حسین کو پرسہ دینا, آج سید الشہداء کو پرسہ دینا. کس کا پرسہ دینا؟ ان کی بیٹی سینے پہ سونے والی. آئیں ذرا میں پیش کروں. تو مولا جب بھی سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات میں آپ نے دیکھا نا ماں باپ بچوں کو کہانی سناتے ہیں, تو سید الشہداء مختلف کہانیاں سنایا کرتے تھے. ایک مرتبہ شام میں کسی خاتون نے جناب سکینہ کی طرف صدقہ پھینکا, کہا بی بی یہ صدقہ ہے کھا لینا, پھر میرے بچوں کے لیے دعا کر دینا. اب وہ حسین کی بیٹی سے جلال آ گیا, کہا تم نہیں جانتی ہم آل محمد ہیں, ہم پہ صدقہ حرام ہے. وہ فوراً دوڑتی ہوئی گھر گئی, کہا میں نظر کی کھجور لائی ہوں, ذرا دعا کر دینا, تمہارا چہرے پہ بڑا نور ہے. بچی سے کہا تم ذرا دعا کر دینا, یتیم بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جناب سکینہ نے کیا کیا؟ ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے, کہا میں کھجور بعد میں کھاؤں گی, پہلے بتا دعا کیا ہے. اس نے کہا 3 دعائیں ہیں. میرا شوہر سفر میں گیا ہے تجارت کے لیے, دعا کرنا سلامتی سے واپس آ جائے. پھر دوسری دعا کہی, پھر تیسری دعا جانتے کیا کہی اس نے؟ میں سارے چھوڑ کے جا رہا ہوں مسائل. کہا کہ تیسری دعا یہ ہے, بس بچی اے بیٹی یہ دعا کر دینا جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں, میرے بچے کبھی ایسے یتیم نہ ہوں. اب بی بی کو بہت جلال آیا, حسین کی بیٹی تھی نا, اگر سن سکے میری طرف دیکھ کے سنیے گا. تو ایک جملہ کہا, پھوپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات ایک کہانی سناتے تھے, انبیاء کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. میرے بابا نے مجھے کہانی سنائی تھی, ایک نبی تھے جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے, حضرت صالح. کہ حضرت صالح کی اونٹنی تھی. پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے کہ ان کی امت نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا, لیکن اللہ نے اس اونٹنی کو ایک بچہ دیا تھا. پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے کہ جب اس امت نے اونٹنی کا کوہان کاٹا نا, وہ اونٹنی مر گئی, وہ بچہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور اس نے رو کے سر اٹھایا اور کہا پروردگارہ اس امت پہ عذاب بھیج دے, انہوں نے میری ماں کو مار دیا. پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے اللہ نے امت پہ عذاب نازل کر دیا تھا اس بچے کی بد دعا کی وجہ سے, اونٹنی کے بچے کی بد دعا سے. پھوپھی اماں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. ابھی بھی سمجھ گئے کہ بچی کو جلال آ گیا. میرے گھر میں بھی بچیاں ہیں, بیوی کے مسائل پڑھے نہیں جاتے مجھ سے. کہ بیوی کیا بات ہے؟ جناب زینب نے پوچھا بیوی کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, مجھے بس اتنا بتا دیں, اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ ہے؟ کبھی بھی کیا بات ہے؟ کہ پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی آپ آمین کہیے گا. پھوپھی اماں یہ جو تازیانے مارتے میں ان کے خلاف بد دعا کرنا چاہتی ہوں. جناب زینب نے کہا بی بی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا. آپ کے بابا نے بد دعا نہیں کی. اب کیا کہا جناب سکینہ نے؟ اس بی بی سے, اس خاتون سے کہا اپنی کھجوریں واپس لے جا, میں ویسے دعا کر دوں گی. اجرکم اللہ. بس میں ایک اور جملے کو پیش کروں. بی بی پہ بڑے مسائل, میں سارے مسائل چھوڑتا ہوا گزر رہا ہوں. پتہ نہیں میں آج پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا, شہادت میں پوری نہیں پیش کر سکوں گا, مجھے نہیں لگتا کہ میں شہادت پڑھ پاؤں گا. جملے سنیں گے. جب شام غریبہ میں جناب سکینہ کو تماچے لگے نا اور بی بی بے ہوش ہو کے گر گئے. آپ نے کبھی دیکھا 3.5 برس کے بچے بے ہوش ہو جا؟ کبھی 3.5 برس کے بچے بے ہوش نہیں ہوتے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نہ جانے کتنے تماچے لگے ہوں گے کہ بی بی بے ہوش ہو گئی. جب بے ہوش ہو گئی نا تو چاروں طرف سے بیویوں نے ماتم شروع کیا, آنسو بہنے لگے. جناب سکینہ کے چہرے پہ گرے, ہوش آ گیا. کچھ ہی دیر میں پانی آیا, مجھے نہیں پتا پانی کون لایا. کچھ کہتے ہیں ہور کی بیوہ تھی وہ لے کے آئیں, کون لایا مجھے نہیں معلوم.
تاریخ سے میرے نزدیک ثابت نہیں، لیکن یہ پتہ پانی آیا. جب پانی آیا نا تو جناب سکینہ کو سب سے پہلے پانی پیش کیا گیا. ایک کوزے میں ڈال کے کہا بی بی آپ پانی پی لو. تو جناب سکینہ نے ایک سوال کیا کہ پھوپھی اماں آپ نے سب سے پہلے پانی مجھے کیوں دیا؟ کہا بی بی آپ سب سے چھوٹی ہیں، آپ کیونکہ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے آپ کو پانی پیش کیا. اب ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل میں اتر گئے. جناب رباب نے آواز دی، جناب زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں، لیکن مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اصغر کو پانی دوں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی اب شاید آپ برداشت نہ کر سکیں، اس کے بعد میں دعا نہیں کرا پاؤں گا. جب راستے میں چل رہے تھے نا امام سجاد کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا. جب حلب کے قریب ایک مرتبہ رسیاں کھولی نا بیویوں کی تو جناب سکینہ آپ نے دیکھا یتیم بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کوئی سینے سے لگائے، کوئی پیار کرے، خصوصاً اگر کوئی حسین کے پیار کی عادی ہو. تو جیسے بی بی کی رسیاں کھولی نا دوڑتی ہوئی گئی امام سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی. جیسے ہی بی بی نے باہیں ڈالی نا اپنے بھائی کے گلے میں تو امام سجاد نے کہا آہ. جب آہ سنی نا کہا بھیا کیا بات ہے، آہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بی بی مجھے دھوپ میں بٹھائے رکھتے ہیں، میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں، جب کوئی ہلاتا ہے نا تو میری کھال اترنے لگتی ہے. اب جب بی بی کو پانی ملا بی بی نے مولا کے زنجیروں پہ ڈالنا شروع کر دیا. کہا بی بی کیا کر رہی ہے؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں، میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بی بی کی شہادت کی 3 روایات ہیں. میں بار بار شہادت کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو طبیعی موت مرتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے وفات، اور جو ظلم سے مرتا ہے اسے کہا جاتا ہے شہید. اب بی بی بھی تو بڑا ظلم ہوا تھا نا، اب لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. میں شہادت کی ایک روایت صرف پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سن پائیں. لیکن میں ایک سوال کروں آپ سے، اگر کوئی کسی کے بچے کو تماچا لگا دے، ماں باپ سامنے کھڑے ہوں کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ خصوصاً اگر ماں بیوہ ہو. جب شام غریبہ میں بی بی کو تماچا لگا نا تو جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھا. کیوں؟ کہ بی بی میری بچی کو بچا لو. جناب زینب نے کہا رباب اب مجھے مت دیکھنا، میرا عباس نہیں رہا. بس بھئی میں نے تمام کر دیا، میں تمام کر رہا ہوں. 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو. بس بھئی سن لیجئے بی بی کی. میں شہادت کی 3 روایات ہیں، تینوں نہیں پیش کروں گا. میں یہاں پہ رو کے ایک جملے کو پیش کروں نا، اب سے تقریباً 100 برس پہلے سید محسن الامین العاملی نے اعیان الشیعہ میں لکھا. سید ابراہیم دمشقی بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی 3 یا صرف 4 بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، 68 برس کے تھے، 70 سے 2 کم. ان کی بڑی بیٹی نے کہا کہ بابا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے بی بی سکینہ آئی ہے، کہتی میری قبر میں پانی آ گیا، اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر سے پانی نکال دیں. تو فوراً سید ابراہیم دمشقی نے کہا کہ بیٹی خبردار اپنی بہنوں کو خواب نہ سنانا، انبیاء کی ائمہ کی قبروں کو کھودنا حرام ہے، ان کے بچوں کی بھی قبروں کو کھودنا حرام ہے. بیٹی اپنی بہنوں کو خواب نہ سنانا، کسی کو خواب نہ سنانا. دوسرے دن دوسری بیٹی نے کہا بابا میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ میرے خواب میں کہہ رہی تھی اپنے بابا سے کہوں میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے. کہا بیٹی اپنا خواب کسی کو مت سنانا. تیسرے دن تیسری بیٹی نے خواب میں دیکھا، یہاں تک کہ خود سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میں نے خود خواب میں دیکھا کہ بچی نے کہا کہ سید میں نے تیری بیٹیوں کے ذریعے پیغام بھیجوایا تھا، تو نے ان کی بات کو نہیں مانا، میری قبر کی تعمیر کروا دے. اب سید ابراہیم دمشقی بہت بڑے عالم دین تھے، سارے دمشق کے علماء کو جمع کیا، کہا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا کہ پھر آپ تعمیر کروائیں. مزدوروں کو جمع کیا، کہا کہ صرف قبر کو کھودنا. ایک مرتبہ ایک مزدور نے کہا مجھے کفن محسوس ہو رہا.
کہا سب دور چلے جاؤ، یہ سید زادی ہے۔ میں جس جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا۔ سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ وہ جو روایت ہے نا کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا، کفن کا کپڑا بھیجا تھا، کہ اس روایت کو آئندہ نہ پڑھنا۔ میں کہہ گیا کہ وہ جو اہل سنت کی روایت ہے نا کہ یزید نے کہا غسالہ کو بھیج دو، کفن بھیج دو، حسین کی بچی کو غسل دے دے، کفن دے دیں، کہ اس روایت کو نہ پڑھنا، کہ میں نے کرتے میں لاشا دیکھا ہے، کہ میں نے کرتے میں دیکھا، کہ کانوں میں زخم تھے، کہ ہاتھوں میں نشان تھے رسیوں کے۔ اب بہت سے لوگ اٹھ کے چلے گئے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں 2 جملے پیش کروں گا، اب لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، جملے پیش کروں۔ آیت اللہ اشتہاردی نے جو جملے لکھے ہیں، کہا ایک مرتبہ شام کے زندان میں بہت تاریکی تھی، رات کو جناب سکینہ نے خواب دیکھا، خواب میں اپنے بابا حسین کو دیکھا، ایک رو کے جملہ کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جانا، بابا شمر نے مجھے بڑے تماچے مارے، بابا میں مسلسل چچا عباس کو پکارتی رہی، میں نے بہت کہا امو میری مدد کو، بابا اب مجھے ساتھ لے جاؤ، میں جینا نہیں چاہتی۔ اتنے میں بی بی کی آنکھ کھل گئی، فوراً آواز دی، کہا اماں میرے بابا بھی یہیں کھڑے تھے، کہاں ہے میرے بابا، مجھے لینے آئے تھے۔ سوگنامہ محمد میں آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں ساری بیویاں رونے لگیں۔ جب بی بی نے اپنا خواب سنا ہے نا، سب بیویاں بلند آواز سے رونے لگیں۔ کہا ایک مرتبہ یزید نے آواز سنی، اٹھ گیا، کہا کیا بات ہے، یہ کیوں رو رہی ہیں، مجھے آرام کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں؟ کہا ایک بچی ہے بار بار کہتی مجھے اپنے بابا کے پاس جانا۔ کہا کون ہے اس کا باپ؟ کہا وہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہا جاؤ حسین کا سر دے دو۔ ایک تشت میں سر سید الشہداء کو رکھا، اس پہ ایک کپڑا ڈالا، جب تشت لائے ساتھ میں ایک مشل تھی، ایک چراغ تھا، بی بی نے ایک مرتبہ مشل کو، ایک مرتبہ اس تشت کو آتے دیکھا، بی بی نے کہا اب مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے کوئی پیاس نہیں، بھوک نہیں ہے، مجھے بابا کے پاس جانا۔ اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا، بی بی نے بابا کے سر کو دیکھا، کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جاؤ۔ ایک مرتبہ تشت سے سر اٹھا، بی بی نے آغوش میں لیا، اپنے گال کو امام حسین کے رخسار پہ رکھا، کہا بابا مجھے لے جاؤ، میں زندان میں نہیں رہنا چاہتی۔ ایک مرتبہ بیویوں نے ہلکا باندھا، رونا شروع کیا، دیکھا بچی گر گئی۔ جب بی بی گری امام سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیویاں سمجھ گئی اب بچی نہیں رہی۔ امام سجاد نے زندان میں قبر کھو دی، جب لاشا ہاتھوں پہ لیا آواز دی او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کے لاشے کو لے لو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سے دعا کرواؤں گا۔ آج جن خاندانوں نے نیاز دی ہے مولا ان کی نیاز یہ قبول فرما۔ پنجوانی فیملی، نورانی فیملی، بندہ خدا کی پروردگارہ، کسی نے کہا کسی ایک مرحوم سے غلام عباس کی درجات کے لیے، ایک بچی بڑی سخت بیمار ہے، میں ایک یہاں پہ دعا پیش کروں آپ کے سامنے۔ بچی کا نام عقیقہ علی ہے،
کئی برس پہلے کی بات ہے، جب ہم شام گئے نا زیارت کے لیے، جناب سکینہ کے روضے پہ تھے، مجلس پڑھنے والے تھے، اتنے میں خاتون نے کہا یہ میری طرف سے 2 بالیاں چڑھا دے۔ میں نے منت مانی تھی بی بی کی یہاں پہ بالیاں چڑھاؤں گی، آپ کو پتہ نا بی بی کی بالیاں اتار لے گئی تھی۔ میں نے تو مسائب پڑھے ہی نہیں، میں تو سب چھوڑ گیا مسائب۔ میں نے نہیں بتایا کہ بی بی کی جب بالیاں نوچی ہے تو بی بی نے کیا کہا، بس بھی اولاد والے بیٹھے میں جانتا ہوں برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جناب رباب جب قبر سے لپٹ کے رو رہی تھی نا، تو جناب زینب کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے، جناب رباب قبر سے ایسے لپٹی ہوئی تھی اور بار بار کہتی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بی بی اب ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، سکینہ اٹھو ہم جا رہے ہیں مدینہ۔ ایک مومن زندان میں ہے، اس کی رہائی کے لیے بھی کہا گیا۔ جناب سکینہ کا ایک سوال پیش کروں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ذرا ایک مرتبہ شام کا رخ کر کے جملے کو پیش کروں۔ جناب سکینہ ایک سوال کرتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہا یہ اپنے گھونسلوں کو واپس جا رہے ہیں، اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ کہا بھیا یہ پرندے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، کیا قیدی بھی آزاد ہو کے گھر جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ بس بھی ایک ہی بی بی ہے نا جو کہ زندان میں، کبھی آپ نے دیکھا زندان میں قبر بنائے گئی ہو؟ آج تو آپ نے روزہ دیکھا ہے نا، سونے چاندی کی زری دیکھی ہے، ایک زندان میں قبر بنائی تھی۔ آئیں بھئی میں ایک جملے کو بس پیش کر رہا ہوں، واسطہ دوں گا، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، ہم سب کو زندگی میں جناب سید الشہداء کی جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، قاتلان حسین پہ، قاتلان جناب سکینہ پہ لعنت فرما، پروردگارہ ہم سب کو جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور کو دیکھنا نصیب فرما، ہمارے امام کی آوان و انصار میں ہمیں شمار فرما، پروردگارہ ہمیں ہمارے مولا و آقا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمارے گنہگاروں کو ان کی زیارت نصیب فرما، پروردگارہ بس ایک چھوٹا سا واسطہ پروردگارہ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارہ واسطہ اس قبر کا کہ جو آج تعمیر ہو گئی 20ویں صدی میں، وہاں پہ روضہ تعمیر ہو گیا، جب پہلی مرتبہ بیویاں جا رہی تھیں نا تو صرف ایک بی بی بار بار کہہ رہی تھی گواہ رہنا میں واپس آؤں گی، سکینہ میں چھوڑ کے تنہا نہیں جا رہی، میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا نا، میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا میں تنہا نہیں چھوڑوں گی سکینہ کو۔ اب سمجھ میں آیا بی بی دمشق واپس کیوں چلے گئی تھی؟ بی بی وعدہ جو کر کے آئی تھی، کہا تھا بھیا امام حسین جب جا رہے تھے نا آخری سفر میں، جب کربلا میں آخری جنگ کے لیے جا رہے تھے، آخری حملے کے لیے، عصر کے وقت کہا تھا زینب میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا، تو بی بی نے کہا تھا سکینہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں میں واپس آؤں گی، پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا، اس کی عظمتوں کا واسطہ کہ جناب سکینہ بنت الحسین جسے جناب سیدہ کی چادر کا ٹکڑا کفن میں ملا، کہ اگر بہشتی کفن بھی پاتی تو جناب سیدہ کی چادر سے تو بہتر نہ ہوتا، پروردگارہ اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ، جناب سید الشہداء سے ان کی محبت کا واسطہ۔ ایک جملہ میں نے چند برس پہلے پڑھا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جب مولا نے آخری مرتبہ عصر کے وقت جناب سکینہ کو سینے سے لگایا نا، بہت زور سے پیار کیا، بی بی بہت رو رہی تھی، تو اس وقت ایک جملہ کہا کہ بی بی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے، کیونکہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا۔ اس وقت بی بی نے کہا کہ بابا آپ نے ہمیشہ کہا کہ بیٹوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ تو مولا نے تھوڑی خاک کربلا اٹھا کے بی بی کے سر میں ڈال دی۔ بی بی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، شام کی قید آئی ہے، یتیمی آئی ہے، پروردگارہ اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ ہماری مستورات کے پردے کی حفاظت فرما، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی، سامرہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ صرف آخر دعا کو پیش کروں گا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے بی بی کی عظمتوں کا، ہمیں ساری ہماری زیارات کو دوبارہ
زیارت کرنا نصیب فرما اور ہماری تمام زیارات کو آزاد فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین